اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے، اور آخرکار ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ تو چلیں جی، ناول شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنسی مسکراتی رہیں، اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ خاموشی اوڑھ لی ہے سچ نے اس رات، خوف نے ہونٹ سی دیے آنکھیں بولتی رہیں۔ وہ جانتی تھی سچ اگر لبوں پر آ گیا تو آگ صرف عشق کی نہیں زندگی کی بھی بھڑک اٹھے گی۔ آتش عشق ایپیسوڈ نمبر 49۔ وہ جب امریکہ پہنچا تو سامنے کا منظر اسے حیران و پریشان کر گیا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ کے لیے جنگکوک خانزادہ کے فلیٹ تک پہنچنا مشکل نہیں تھا، خاص طور پر تب جب وہ خود چاہتا ہو۔ السلام علیکم وی، کیسے ہو تم؟ اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ جنگکوک خانزادہ اسے فلیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، سالے کمینے، یہ تو نے کیوں کیا بتا؟ تاہیانگ خانزادہ نے سلام کے جواب میں جنگکوک خانزادہ کے منہ پر مکہ رسید کرتے دھاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے مکے کی وجہ سے جنگکوک خانزادہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، شاید ہونٹ کٹ گیا تھا۔ جنگکوک خانزادہ نے ہونٹ پر انگوٹھا رکھتے سامنے کیا تو اس پر خون دیکھتے طنزیہ ہنسی ہنستے تاہیانگ خانزادہ کو دیکھا۔ آخرکار ایک لڑکی ہی وجہ بن گئی ہم دونوں بھائیوں میں دشمنی کی۔ جنگکوک خانزادہ کی زخمی اور شکوہ بری آواز تاہیانگ خانزادہ کو اور بھی بھانبڑوں میں جلانے لگی تھی۔ وہ کیسے معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے؟ کوئی ہم دونوں کی دشمنی کی وجہ نہیں بنا کمینے، بلکہ تو نے مجبور کیا ہے مجھے ہاتھ اٹھانے پر۔ وہ اسے ایک اور مکہ رسید کرتے دھاڑ کر بولا تو پیچھے صوفے پر بیٹھا وجود ایک لمحے کے لیے لرزا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے نظر جب آریس اور ڈریکسا پر گئی تو وہ تیزی سے اٹھتے ان دونوں کی جانب بڑھی۔ تجھے میں آج جان سے مار ڈالوں گا سالے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی عزت پر بری نظر ڈالنے کی، اسے اغوا کرنے کی؟ وہ اسے بہت بے دردی سے مارتے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھوں سے وحشت اور لال انگارے ٹپک رہے تھے۔ وہ اس وقت کسی حیوان کی طرح جنگکوک خانزادہ پر جھپٹتے اسے بری طرح مار رہا تھا۔ اسے مارتے ہوئے تاہیانگ خانزادہ کی نظر سامنے والے ٹیبل پر پڑے واز کی طرف گئی۔ نہیں کیا مجھے کسی نے اغوا؟ تاہیانگ خانزادہ ٹیبل کی طرف بڑھتے واز اٹھاتے جنگکوک خانزادہ کو مارتا اس سے پہلے ہی سندس چودھری چلاتی آواز میں بولی۔ تاہیانگ خانزادہ کا ہاتھ جس میں واز تھا ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دونوں نے بے یقینی سے سندس چودھری کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے تیز تیز سانس لیتے بول رہی تھی۔ اس کا تنفس بگڑ گیا تھا۔ کتنا مشکل امر تھا اپنے ہی دشمن کو پروٹیکٹ کرنا، لیکن اسے یہ کرنا ہی تھا، وہ بھی اب صرف اپنے لیے، فقط اپنے لیے۔ جن رشتوں سے اس کا دل نتھی تھا وہ اب شاید بے معنی ہو گئے تھے۔ اب تو صرف خود کو بچانا تھا، اور وہ بھی اسی صورت میں بچ سکتی تھی جب وہ بچ جائے گا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو اس کے خون خوار جانور سندس چودھری کی بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ لیکن کاش وہ لڑکی سمجھ پاتی کہ وہ ایسا کر کے صرف اور صرف اپنی مشکلیں بڑھا رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو سندس؟ تمہیں کچھ کیا تو نہیں اس نے؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ کوئی زخم وغیرہ؟ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے کندھوں سے پکڑ کر ادھر ادھر گھماتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، لہجے میں پریشانی اور فکر واضح تھی۔ نہیں کیا ہے اس نے مجھے کچھ بھی، اور نہ ہی کہیں کوئی چوٹ پہنچائی ہے، ٹھیک ہوں میں بالکل۔ سندس جنگکوک خانزادہ کی آنکھوں میں وارننگ دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی، اگر اس نے کچھ کہا نہیں تو تمہاری رنگت کیوں لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی ہے؟ تم تو ایسی نہیں تھی سندس۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ دراصل میں نے ایک نیو کریم لگائی ہے جس کی وجہ سے۔ وہ اس کی متجسس نظروں کو دیکھتے اپنی نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، ایسی کون سی کریم لگا لی تھی چہرے پر؟ ذرا نام تو بتاؤ اس کا جس نے میری بہن کے چہرے سے سرخی ہی چھین لی ہے۔ وہ اس سے اب نہایت نرم لہجے اور متفکر اور متجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، کیوں؟ کیا آپ نے مہک کو لے کر دینی ہے؟ وہ اپنی آنکھوں میں غصہ لیے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ دیکھو بچے، اگر اس نے تمہیں دھمکایا ہے تو مجھے بتاؤ، ڈرو مت کسی سے بھی، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔
وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نرم نظر اس پر ڈالتے، دوسری نظر سے جنکو خانزادہ کو گھورتے ہوئے ایک سائیڈ بیٹھے آریوس اور ڈریکسا کو دیکھتے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی باتوں میں محبت اور فکر کے ساتھ ساتھ تحفظ کا احساس بھی واضح تھا۔ سندس نے ایک لمحے کو پلکیں جھپکائی، جیسے آنکھوں میں تیرتی کسی یاد کو واپس دل کے اندھیروں میں دھکیل رہی ہو۔ اس کی انگلیاں لاشعوری طور پر ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، سانسیں بے ترتیب ہوئی مگر لب خاموش۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل مسکرا کر کہا، مگر وہ مسکراہٹ اس کے چہرے تک پہنچی ہی نہیں۔ تاہیانگ خانزادہ کی نگاہیں تیز ہو گئیں۔ وہ خاموشی کو پڑھنا جانتا تھا اور اس خاموشی میں بہت کچھ چیخ رہا تھا، جسے وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا یا پھر سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ سامنے بیٹھا لڑکا بھائی تھا، جو دوست بھی تھا، بچپن کا ساتھ تھا دونوں کا، دونوں دو جسم ایک جان تھے۔ وہ تو کمرے میں ایک سائیڈ دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھ کر اسے شک ہوا تھا، جس سے ان دونوں کی بہت سی خوبصورت یادیں جڑی ہوئی تھیں، اور وہ نایاب پینٹنگ ان دونوں نے مل کر بنائی تھی یا بگاڑی تھی، اسے کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخرکار دونوں کا پہلا آوشکار تھا وہ، جسے رانیہ خانزادہ نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور اسے ان دونوں کے کمرے میں لگوا دیا تھا، جسے یہ دونوں دیکھ کر بڑے ایکسائٹڈ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ پینٹنگ آج بھی وہیں لگی ہوئی تھی، جسے وہ اتارنا بھول گیا تھا یا پھر جان بوجھ کر نہیں اتارا تھا۔ نہیں، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، لیکن آواز میں چاہنے کے باوجود بھی ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، جسے وہ بھی محسوس کر چکا تھا۔ سندس میرے بچے، تاہیانگ خانزادہ نے محبت بھرے لہجے میں کہتے جوں ہی اس کے سر پر دوبارہ سے ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ بے اختیار ہی 2 سے 4 قدم پیچھے ہٹی اور جنکو خانزادہ کی طرف دیکھتے آریوس اور ڈریکسا کی طرف دیکھا تو چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھرنے لگیں۔ اسے بتاؤ سندس کہ ہم دونوں میں اب بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، اور تم یہاں پر مجھ سے ویسے ہی ملنے آئی تھی اور کچھ ڈاکومنٹس لینے آئی تھی، جنکو خانزادہ نے مسکراتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تو تھی، لیکن اس نرمی کے پیچھے جو دھات سے بھی سخت ارادے تھے انہیں تو سمجھنے سے سندس بھی قاصر تھی۔ سندس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی تو ان بند آنکھوں کے پردوں پر پھر سے وہ منظر لہرانے لگا تھا، جس میں زندہ وجودوں کو لمحوں میں بمبوڑ دیا گیا تھا۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا اور وجود پھر سے لرزنے لگا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو سندس؟ اگر اسے شک ہو گیا تو یہ بھی اس کا ساتھ دے گا اور تیری دردناک موت پکی، اور پھر یہ دونوں مل کر تجھے ستائیں گے اور تجھے بھنبوڑ کر ان خون خوار جانوروں کے آگے ڈال دیں گے، اور پھر تو تیرے بابا جانی کو تیری ہڈیاں تک نہیں ملیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر بول اور بغیر سوچے کوئی قدم مت اٹھائیں۔ فی الحال یہاں سے نکلنے کا سوچ، آزاد ہوگی تو کوئی لیگل ایکشن بھی لے پائے گی۔ وہ دوسرے لمحے دل میں عزم کرتے آنکھیں کھول گئی۔ خان صاحب پلیز وہ فائل مجھے لا دیں تاکہ میں جلدی سے وہ پیپر یونی میں سبمٹ کروا دوں، سندس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کی انگلیاں پھر سے ایک دوسرے سے میں الجھتے تاہیانگ خانزادہ کو بہت کچھ برا ہونے کا احساس دلا رہی تھیں، لیکن وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں تو ابھی تک پیرس میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہیں تو وہاں یونیورسٹی والوں نے بھیجا تھا، لیکن تم یہاں ہو۔ ان سب سوالوں کے بارے میں کیا کہو گی؟ تاہیانگ خانزادہ نے آئی برو جھکاتے متجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے کہنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ لاکھ ذہین سہی، لیکن اس طرح کی سچویشن میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے جس سے وہ سنکی خان مان جائے اور وہ یہاں سے بچ نکلے۔ وہ بس ایک دفعہ یہاں سے بچ نکلے، پھر ان دونوں سے نپٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ یہ نہیں تھی جس سے تم ملے تھے۔ جنکو خانزادہ کے جواب پر دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سندس کی آنکھوں میں درد، نمی اور تنفر و بیزاری تھی، تاہیانگ خانزادہ کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس۔ اس نے تو سوچا تھا کہ جنکو خانزادہ یا پھر سندس اس سے جھوٹ بولیں گے یا پھر کوئی بہانہ گھڑیں گے، لیکن یہاں تو سب اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے کوکی؟ سمجھانا پسند کرو گے؟ تاہیانگ خانزادہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ سندس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو ہم دونوں نے پلان بنا کر اس کی جگہ وہاں اس کی ہم شکل کو وہ ایونٹ اٹینڈ کرنے کا کہا تھا، جنکو خانزادہ نے کندھے اچکاتے ہوئے چل انداز میں جواب دیا۔ تم نے کہا اور اس نے مان لیا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟
वो बोला नहीं दहाड़ा था। उसकी धाड़ पर सुंदस चौधरी एक लम्हे के लिए कपकपाई और आरियस और ड्रैक्सा गुर्राने लगे। उनकी गुर्राहट पर सुंदस ने बेख्तियार होते ताहयांग खानज़ादा के पीछे छुपते उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच ली। उसका वजूद बुरी तरह कपकपा रहा था और पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा था। डरो नहीं बच्चे, इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे साए को भी छू सके मेरे होते हुए। वो उसे कलाई से पकड़ते, अपने सामने करते, अपने हिसार में लेते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहते, उसके सर पर हाथ रख गया, मुझे यहाँ से ले चलें, ये बहुत डरावने हैं, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचते हुए ज़ुकामज़दा आवाज़ में बोली, डरो मत बच्चे, बहादुर बनो अपनी बहन की तरह और इन्हें भी खरी खरी सुना दो जैसे मुझे सुना देती हो, क्योंकि तुम ताहयांग खानज़ादा की बहन हो और ताहयांग खानज़ादा की बहन इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि वो इन मामूली जानवरों से डर जाए। वो उसे कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उसे हिम्मत देते कहने लगा था। आंखों में अकीदत और फ़िक्र वाज़िया थी। वैसे कमाल है, तुम मिसेज़ हान के साथ बचपन से हो, लेकिन एक आदत उनकी नहीं अपनाई। वो उसके गाल पर नरमी से हाथ रखते बोला तो सुंदस ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। आंखों में ना चाहने के बावजूद भी नमी उभर रही थी। वो तो शेर के साथ दोस्ती रखती है और मुझसे ज़्यादा उससे दिल की बातें करती है, लेकिन तुम। ताहयांग खानज़ादा की बातें पल में सुंदस चौधरी का चेहरा लाल अंगारा कर गई थीं। हाँ, अब ये भी कह दें कि मैं निकम्मी हूँ, नाकारा हूँ, डरपोक हूँ और मैं किसी काम की नहीं, मुझे सिवाय फ़ैशन और मेकअप के कुछ नहीं आता। वो अब गुस्से से तिल मिलाते हुए उसे घूरते चिल्लाते हुए बोली थी और ताहयांग खानज़ादा ने चेहरे पर मुतमईन मुस्कुराहट सजाते उसे देखा। वो उसके अंदर का डर कुछ हद तक कम करने में कामयाब हो चुका था और दूर खड़े उस शख्स का वजूद अंगारों में जलने लगा था। इन दोनों में बेशक बहन भाई वाला अकीदत का रिश्ता था, लेकिन फिर भी वो उसे ताहयांग खानज़ादा के हिसार में जहर लग रही थी। आँखों में सुर्खी जलन की थी या गुस्से की या फिर रत जके की, जो वो कई दिन से जाग रहा था। जब से उसने सुंदस का एक्सीडेंट किया, फिर उसे डरा धमकाकर उससे पेपर मैरिज की, तब से नींदें उस पर हराम हो चुकी थी। ताहयांग खानज़ादा ने उसे एक नज़र घूर कर देखा तब वो उससे नज़रें चुरा गया। बहुत कुछ था इसकी एक नज़र की घूरी में, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब उसे देने ही देने थे। कि शिकवा, इसका क्या जवाब पेश करेगा वो? नज़रें झुकाए सोच रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे अपने माँ बाप की कफन में लिपटी लाशें आँखों के पर्दों पर लहराते फिर से उसकी आँखों और वजूद को दहकाने लगी। हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा है मैंने? मुझे मम्मा ने जो बताया मैं वही तो कह रहा हूँ। वो अब मुस्कुराते हुए उसे और गुस्सा दिला रहा था ताकि वो इस सब से निकलते कुछ नॉर्मल हो और वो इससे सब सच बताने का कहे और वो भी बिना डरे उसे सब बता दे कि असल में सच है क्या, वो जो वो अब देख रहा है या फिर वो जो उसने वीडियो में देखा था। सवाल जवाब वो उससे बाद में करने का इरादा रखता था। आने दो उनका फ़ोन, अब मैं भी किसी से बात नहीं करूँगी। वो मुंह फुलाए नरोठे लहजे में बोली तो जंकू खानज़ादा मिसमराइज़ हुआ था। वो मुंह फुलाए एक छोटी सी बच्ची लग रही थी और उसके चेहरे की मासूमियत फिर से जंकू खानज़ादा की ज़मीर को जगाने लगी थी। वो चेहरा झटकते हुए नज़रों का जाविया बदलते अब आरियस और ड्रैक्सा की तरफ बढ़ा। वो अब उनके करीब पहुंचा तो वो दोनों फिर से गुर्राते हुए दुम हिलाते खड़े हुए और जंकू खानज़ादा की तरफ बढ़ते उसके पाँव में सर झुका गए। उनकी गुर्राहट पर सुंदस चौधरी ने फिर से ताहयांग खानज़ादा की शर्ट मुट्ठियों में पकड़ी थी। मुझे घर जाना है, ले चलेंगे? वो नम आँखों से जंकू खानज़ादा को देखते हुए बोली थी, जो उन दोनों के बालों को सहलाते हुए उसे ही घूर कर देख रहा था, साथ ही मुस्कुरा भी रहा था। इसकी मुस्कुराहट में छुपी धमकी और आरियस और ड्रैक्सा की हैबतनाक चेहरे पल में सुंदस चौधरी का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद कर गए थे। प्लीज़ जीजू, मुझे ले चलें, वो सरगोशी करते बोली थी। पहले डरना बंद करो और इन्हें ऐसे ही घूर कर डराओ जैसे कि तुम मुझे डरा देती हो, ताहयांग खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, वो चिल्लाकर बोली, आंखों में आंसू और लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ता चेहरा देखते ताहयांग खानज़ादा परेशान हुआ था। अच्छा डरो मत, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। और छोटे हाम, तुमसे मैं सवाल जवाब आकर करता हूँ, तैयार रहना। वो सर्द लहजे में कहते सुंदस को साथ लिए वहाँ से निकलता चला गया और पीछे जंकू खानज़ादा को जलते अंगारों पर लौटने पर मजबूर कर गया था। वो उसके साथ चलती हुई बुरी क्यों लग रही थी।
اور ہاں، سندس کا وہ انعام جو تم دونوں کی بیوقوفی کی وجہ سے اسے نہیں مل پایا، وہ بھی جب میں واپس لوٹوں تو مجھے یہاں چاہیے۔ وہ سرد لہجے میں اسے وارن کرتے باہر نکل گیا۔ ناشتہ کیا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ نظریں جھکائے نام سر ہلا گئی۔ میں نے بھی نہیں کیا۔ چلو پہلے ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں گا اور بہت کچھ بتانا بھی ہے مجھے تمہیں۔ گھر پہ سب کیسے ہیں؟ وہ نم آواز میں پوچھنے لگی تھی۔ کیوں، تمہاری بات نہیں ہوئی ان سے کیا؟ وہ اسے ساتھ لیے چلتے نرم لہجے میں پوچھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا گیا۔ نہیں، اصل میں طبیعت زیادہ خراب تھی تو اس لیے۔ اگر بابا جانی کو ذرا سے بھی پتہ چل جاتا کہ میں بیمار ہوں تو دونوں پریشان ہو جاتے، بس اسی وجہ سے کال نہیں کی تھی۔ وہ رندے ہوئے لہجے میں آہستہ آواز میں بولی تھی۔ اچھا، اتنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی کرواتا ہوں بات ان سے۔ تم پلیز بات بے بات رونا شروع مت کر دیا کرو۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ بہادر بنو، بالکل میری مسز ہان کی طرح، وہ محبت بھرے لہجے میں کہتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سندس کے چہرے کا رنگ لال انگارا ہوا تھا، آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی تھیں۔ ابیہا کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اسے کیوں نہیں بتایا کہ تم اتنی بیمار ہو؟ وہ گاڑی ریورس گیئر پر ڈالتے اسے موڑ کر وہاں سے نکالنے لگا۔ اس وقت وہاں دوپہر کے 12 بج رہے تھے، لیکن سورج کی جھلک تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی جب وہاں سے روڈ پر نکلی تو برف باری شروع ہو گئی تھی، جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے جاری تھی۔ سندس اس کے سوال پر گڑبڑائی اور ہاتھوں کی انگلیاں بے اختیار ہی ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ چہرے کا رنگ جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا، وہ پل میں لٹھے کی طرح سفید پڑنے لگا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ کن اکھیوں سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ کیا اسے بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تاہیانگ خانزادہ نے اس کے جواب دینے میں مدد کی تو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلا گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف تاہیانگ خانزادہ کو بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے آگے بڑھتے ہوئے ایک نظر اس پر بھی ڈال دیتا، جب کھڑکی کی طرف منہ کیے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس برف باری کے ساتھ بھی بہت ساری خوبصورت یادیں جڑی تھیں۔ وہ، مہک اور ابیہا تینوں جب سردیاں آتی تو رچنا چودھری سے سنو فال دیکھنے کی ضد لگا لیتیں، لیکن ناکامی کی صورت میں وہ ہمیشہ آلیان چودھری کے پاس جاتیں، اور پھر وہ انہیں چند گارڈز کے ساتھ کبھی ناران کاغان تو کبھی ہنزا بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ وہ تینوں اکیلی نہیں جاتی تھی، ساتھ میں ان کی چند دوستوں کے بھی مزے ہوتے تھے۔ وہ سب خوب انجوائے کرتیں اور خوشیاں مناتیں۔ زندگی کتنی خوبصورت اور بے فکری سے گزر رہی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر برف کے بالز بناتے پھینکتی، خوش ہوتی، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی۔ ایک دن وہ تازہ تازہ میک اپ کر کے جوں ہی باہر نکل کر اپنی دوستوں کو دکھانے لگی تو دور سے اڑتا ہوا برف کا گولا سندس کے چہرے پر گرا تو سندس گڑبڑاتے ہوئے بری طرح کپکپائی اور جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں اس بات کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتی، اپنی بیہو کو بھی نہیں۔ جو بھی میری میک اپ کی دکان تک کو تکلیف دینے کا سوچے گا، میں اس کی جان لے لوں گی، کیونکہ یہ میری نازک سی گڑیا ہے جو میرے ہاتھوں میں محفوظ رہتی ہے اور میری ہی شرارتیں برداشت کر سکتی ہے۔ مہک نے اس کے چہرے کے پاس آتے اس کے کندھے کے گرد حصار بناتے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ مہک نے سندس کی طرف دیکھا تو سندس نے منہ پھلاتے اسے گھور کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں موڑ گئی۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا؟ بولو نا۔ مہک نے سندس کے گلابی گال پکڑتے ہوئے گنگناتے ہوئے کہا۔ ان سب میں سے کس کس کو جوتے لگاؤں پیا؟ بولو نا۔ مہک نے اگلی لائن اپنی طرف سے لگاتے ہوئے اپنی تمام دوستوں کی طرف اشارہ کرتے گنگناتے ہوئے کہا تو سب نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ ان سب کو آنکھ ونک کر گئی۔ جوتے تو اب ہم سب مل کر تجھے لگائیں گے بچو۔ وہ سب ایک ساتھ نیچے جھکتے برف اٹھا کر انہیں گھماتے ہوئے بولیں اور ان کی طرف بڑھتے ان پر پھینکتے کہکہے لگانے لگیں۔ سندس نے چیخ مارتے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تاہیانگ خانزادہ جو ویڈیو کال کرتے مہک سے بات کر رہا تھا، اس کی چیخ سنتے بریک لگا گیا۔ ایک دم بریک لگانے سے سندس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی تو وہ بھی اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ تاہیانگ خانزادہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگا تھا، جو رو رہی تھی یا ہنس رہی تھی، اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا سندس بچے؟ وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مہک بھی پریشان ہوتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سندس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا تو تاہیانگ خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نہایت نرم لہجے میں پوچھا، کیا ہوا بچے؟ تم اتنی زور سے کیوں چلائی تھی؟
وہ نہ میں سر ہلا کر پھر سے کھڑکی کی طرف منہ پھیرتے باہر دیکھنے لگی۔ سندس، مہک کی آواز سنتے سندس نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جہاں مہک موبائل اسکرین پر متفکر نظر آ رہی تھی۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بولی کچھ نہیں۔ جانتی تھی اگر زبان کھلی تو موت یقینی ہے۔ سندس، کیا ناراض ہو مجھ سے؟ مہک نے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ سندس کی خاموشی اس کی سانسیں کھینچ رہی تھی۔ سندس، مبارک ہو بہت بہت، آخرکار میدان مار ہی لیا تم نے۔ تمہارا سرپرائز ابیہا اپیا کے پاس پہنچ چکا ہے۔ مہک نے مسکراتے ہوئے وہ بات کہی جو اسے سچ اور جھوٹ کا فرق بتائے گی۔ میں تیرے سرپرائز کا کیا اچار ڈالوں؟ شادی اکیلے کر لی ہے تو اپنا سرپرائز بھی اپنے پاس رکھ کمینی۔ سندس کے جواب پر مہک کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح بہنے لگے۔ اور ہاں، اب تم سب تیار رہنا اپنی سزا بھگتنے کے لیے۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو ٹریٹ بھی دوں گی، لیکن کھانا میری مرضی کا، اور سزا بھی۔ وہ بھی نم لہجے میں اگلا حکم سنا گئی تو آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال بھگو گئے۔ بس تم جلدی سے واپس آ جاؤ، پھر جو چاہے سزا دے لینا۔ مہک اتنا کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا رونا تاہنگ خانزادہ کو تڑپا گیا تھا اور جنکو خانزادہ پر غصے کا گراف اور بڑھ گیا۔ مسز خان، اگر تم دونوں بہنوں نے 1 منٹ سے پہلے رونا بند نہیں کیا تو میں اسے کبھی نہیں لے کر آؤں گا، بلکہ خود بھی یہیں رہ جاؤں گا۔ تاہنگ خانزادہ نے دونوں کو جاندار دھمکی لگائی تو دونوں نے نام سر ہلاتے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے۔ دیٹس اے گڈ گرل، اب اچھے بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے مجھے دکھاؤ اور اچھی اچھی باتیں کرو۔ وہ اتنا کہتے موبائل سندس کو پکڑا کر گاڑی پھر سے سٹارٹ کر گیا۔ کیسی ہو؟ مہک نے نم لہجے میں پوچھا، زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ پتہ نہیں ٹھیک ہوں یا نہیں، لیکن خیر تم بتاؤ بابا ماما کیسے ہیں؟ اور آخر میرب اور کشف؟ سندس نے اداس لہجے میں اپنی حالت بتاتے بات بدلتے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں سندس، اور اگر تم اور بیہو جلدی سے واپس آتے سرپرائز دے دو تو اور بھی ٹھیک اور اچھے ہو جائیں گے۔ مہک نے بھی ابھی بات کو کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے تاہنگ خانزادہ نے سمجھا دیا تھا کہ سندس سے تب تک کچھ نہ پوچھے جب تک وہ خود نہیں بتا دیتی۔ ابھی وہ شاید بہت ڈری ہوئی ہے اور اس کی ذہنی کنڈیشن میں اسٹیبل نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اسے اعتماد میں لینا ہوگا اور اسے نارمل کرتے پھر اس سے پوچھنا ہوگا۔ بس اسی وجہ سے مہک نے بھی نارمل انداز میں اسے جواب دیا۔ ماما سے بات کرواؤ، سندس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ لہجے میں درد کی رمق واضح تھی جو مہک اور تاہنگ کے چہرے غصے سے لال انگارہ بنا گئی تھی۔ وہ سندس کو درد دینے والے کا برا انجام سوچنے لگے تھے۔ ہاں ابھی کرواتی ہوں، وہ اتنا کہتے کمرے سے باہر نکلتے سیڑھیاں اترتے ہوئے کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ مما، سندس اتنا کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں کو دیکھتے ہوئے درد اور تکلیف شدت سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سندس میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ رچنا چودھری اسے اس طرح روتے دیکھ کر تڑپ کر پوچھنے لگی تھی۔ مما، وہ پھر سے ایک لفظ کہتے روتی جا رہی تھی۔ کیا مما، رلا دیا میری سالی صاحبہ کو؟ سارا میک اپ خراب کروا دیا آپ نے؟ تاہنگ خانزادہ نے ماحول کو بدلنے کے لیے کہا۔ سندس اب رونا بھولتے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ایسے نہ گھور کر دیکھیں سالی صاحبہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو رچنا چودھری اور مہک نے نام سر ہلاتے ان دونوں کو دیکھا جن کے درمیان بہت جلد جنگ چھڑنے والی تھی۔ تم نہ دفع ہو جاؤ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ ہاں، اور تم سے بھی، تم دونوں سے بات ہی نہیں کرنی مجھے۔ وہ منہ پھلائے نروٹھے لہجے میں چلا کر بولی تو دونوں نے کان پکڑ کر سوری کہا۔ سندس میری جان، مجھ سے تو بات کرو۔ رچنا چودھری کی آواز سنتے سندس نے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے رچنا چودھری کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ میری جان، کیوں رو کر مجھے پریشان کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو بہت خوش تھی، اتنا بڑا اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ رچنا چودھری اب پریشان ہوتے اس سے پوچھنے لگی تھیں۔ کچھ نہیں مما، بس آپ لوگ بہت یاد آ رہے ہو تو بس اسی وجہ سے تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی۔ بابا جانی کدھر ہیں؟ وہ بمشکل خود کو مضبوط بناتے سنبھالتے ہوئے بولی، ساتھ ہی آلیان چودھری کے بارے میں بھی پوچھنے لگی۔ بیٹا آج ان کی اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کے پاس تو وہیں گئے ہیں، رچنا چودھری نے اداس لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ انہیں اکیلے کیوں جانے دیا؟ اسے کیوں نہیں ساتھ بھیجا؟ آپ جانتی ہیں نا ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے۔ پھر بھی سندس اب پریشان ہوتے بولی تو لہجے میں نمی اداسی کے ساتھ ساتھ کڑواہٹ بھی تھی جسے مہک نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ہم نے تو بہت کہا لیکن وہ کسی کی سنے تب نہ، کہتے ہیں کہ رشید ہے میرے ساتھ اور حماد بھی ہے۔ تم لوگ پریشان مت ہو، مجھے بس ایک ٹیسٹ کروانے ہی تو جانا ہے۔ رچنا چودھری نے اسے ڈیٹیل سے بتاتے ہوئے کہا۔
انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا اور انہیں بھی تنہا چھوڑ دیا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی تو اس کے لہجے کا طنز رچنا چودھری اسے حیرت سے بس دیکھ کر رہ گئی۔ سندس تم اتنی کڑوی کیوں ہو گئی ہو؟ مہک نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاید کڑوی کافی پی پی کر اس کی زبان بھی کڑوی ہو گئی ہے، میں ابھی سے میٹھا کھلاتا ہوں ناشتے میں، پھر یہ میٹھا بولنے لگے گی۔ تاہیانگ خانزادہ نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور گاڑی ایک کیفے کے آگے کھڑی کی۔ چلو تم لوگ ناشتہ کرو، بعد میں بات ہوگی۔ اور ہاں تاہیانگ، اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی ٹکٹ کروا لو اور اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ یہ اس طرح کڑوا تب ہی بولتی ہے جب یہ چودھری صاحب سے زیادہ دن دور رہتی ہے، میں تو اسی لیے اسے اتنی دور بھیجنے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ رچنا چودھری حکیمانہ اور سرد لہجے میں کہتے فون مہک کو پکڑاتے کچن کی طرف واپس جاتے ہوئے ملازموں کو ڈپٹتے غصہ نکالنے لگی تھی، اور مہک نام میں سر ہلاتے فون پکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ آپ اسے ناشتہ کروائیں اور خیال رکھیں اس کا، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ مہک اتنا کہتے فون بند کرنے ہی لگی تھی۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر مسز ہان، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ریوارڈ اچھا چاہیے۔ وہ مانی ہیز بے باک بات کہتے اسے آنکھ ونک کر گیا۔ خان وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مصنوعی خفگی دکھا گئی، لیکن چہرہ اس تازے کھلے لال گلاب کی طرح مہک رہا تھا جو انچھوا ہو۔ تاہیانگ خانزادہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں اور چہرے کی مسکراہٹ گہری۔ اسے گاڑی میں برف باری میں بھی گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ مسز ہان، برف باری اور سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائے میسج ٹائپ کرتے اسے آنکھ کے اشارے سے دیکھنے کا کہہ گیا تو مہک نے جو ہی میسج دیکھا تو اپنی زبان دانتوں تلے دباتے جواب میں لکھا، تو گاڑی سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، گاڑی میں ہی ناشتہ منگوا لیں۔ گاڑی میں میرے خیال سے ایک عدد ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، اسے آن کر لیں۔ ہیٹر تو آن ہی ہے اور سپیڈ بھی اچھی خاصی ہے، لیکن کیا کروں، رضائی نہیں میرے پاس، اور میرا دل کر رہا ہے اس سردی میں رضائی اوڑھ کر سکون حاصل کرنے کو۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائے اگلا میسج ٹائپ کر گیا، اتنا ہی دل کر رہا ہے تو یہاں سے فارغ ہو کر شاپنگ مال چلے جائیں اور اپنے لیے کوئی نئی رضائی لے آئیں، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ وہ اگلے میسج کے جواب میں حل پیش کر گئی، کیا کروں مسز ہان، مجھے میری اپنی رضائی کے بغیر نیند نہیں آئے گی اور نہ ہی میری سردی دور ہوگی۔ تاہیانگ خانزادہ نے اگلا میسج ٹائپ کرتے اپنی گاڑی پارکنگ میں لگاتے دروازہ کھولتے باہر نکل کر سندس کو بھی باہر آنے کا کہا تو وہ بھی اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ دونوں اب کیفے کے اندر داخل ہوتے ایک کارنر ٹیبل کی طرف بڑھے۔ سوری مسٹر خانزادہ، اس میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اب اس وقت نہ تو آپ کے گھر جا سکتی ہوں اور نہ ہی رضائی آپ تک پہنچا سکتی ہوں، آپ کو واپس آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ چیئر پیچھے کھینچ کر سندس کو بٹھاتے دوسری طرف جاتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کا میسج پڑھ کر جواب اب لکھنے لگا تھا، مجھے سردی سے بچانے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا مسز ہان، اپنے گھر جانے کی تکلیف کرنی نہیں پڑے گی۔ وہ اب اسے دیکھتے مسکرانے لگا تھا جو اس کا اگلا میسج پڑھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، باہیں پھیلا کر مجھے اپنے حصار میں ہونے کا احساس دلائیں اور ہونٹوں سے کس دیتے ہوئے میرے وجود کو گرمائش پہنچائیں۔ آپ کی ایک کس ہی میرے وجود کو اتنا گرم کر دیتی ہے کہ ساری رات مجھے کسی اور رضائی کی ضرورت نہیں، سمجھی میری رضائی۔ وہ اسے اتنا میسج ٹائپ کرتے ساتھ بے باک ایموجی بھی سینڈ کرتے اپنی زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کو بےتاب ہوا تھا۔ وہ میسج پڑھتے لال گلاب بنتی اسے دیکھنے لگی تھی، اس کے گال دہکتے گلابیاں بکھیرتے ہوئے تاہیانگ خانزادہ کو اب پاگل کر رہے تھے۔ ہونٹوں کی قدرتی سرخی میں بھی اضافہ ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد ایک الگ ہی خماری کی چمک ابھرنے لگی تھی، دل جیسے پسلیوں سے سر ٹکراتے باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ پلکیں لرزتے ہوئے آرزوں پر سجدہ ریز ہوئیں تو تاہیانگ خانزادہ کی دھڑکنیں منتشر۔ وہ اسے دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ اس کی مسز ہان سچ میں اسے دیوانہ بنانے کے سارے گر جانتی تھی اور وہ دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ سامنے بیٹھی نازک لڑکی بظاہر تو اپنے سامنے پڑی پیسٹری کے چھوٹے چھوٹے پیس اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کی جھکی ہوئی نظروں میں وہ اگر نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے مرد کو دیکھ لیتی تو سامنے بیٹھا وہ وجیح مرد جس کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے نہیں ہٹتی تھی،
وہ جسے اپنی بہن مان چکا تھا اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ لیتا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہو جاتی۔ وہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا کر اپنے دوستوں کا شکریہ کہتے انہیں واپس بھیج کر سناہل گپتا اور جوزف کو جیل بھجوا کر اس لڑکی کی خاطر یہاں آیا تھا، اسے بچانے کے لیے، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے پہیلی بنتی جا رہی تھی جسے اب ایک ہی شخص سلجھا سکتا تھا۔ وہ بہت جلد اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سامنے بیٹھی نازک لڑکی کافی کے کپ میں چمچ ہلاتے نفرتوں کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آتش عشق نہ جانے کس کس کو اب جلانے والی تھی۔ بتا سالے کمینے، میں جانتا ہوں یہ ساری تیری ہی کرتوت ہے، اسے تو نے ہی ڈرا دھمکا رکھا ہے تاکہ وہ سچ نہ بتائے۔ چل اب جلدی سے سب بک دے، اور ہاں اب نہ کوئی جھوٹ اور نہ ہی کوئی بہانہ۔ وہ جب سندس کو ابیکھا کے پاس چھوڑ کر واپس آیا تو آتے ساتھ ہی اسے مارتے ہوئے دوبارہ سے پوچھنے لگا، دیکھ بھی ہاتھ میرا بھی اٹھ سکتا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تو میرا ایک وار بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جنکو خانزادہ اپنے ہاتھ سے منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں لیکن کٹیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے بولا تھا، تو مجھے مارے گا؟ ہے اتنی ہمت تجھ میں؟ اتنا بڑا گناہ کر کے بھی تجھ میں میرا سامنا کرنے کی ہمت ہے؟ کجا کہ تو مجھے مارے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو اس کے پاس آتے آریس اور ڈریکسا اپنی دم ہلاتے واپس سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بند کرو تم دونوں بھی یہ ڈرنے کا ناٹک، ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ خون ہو، اور یہ نہیں میں ہوں۔ وہ اب دھاڑتے ہوئے آریس اور ڈریکسا کو گھورتے نخوت سے بولتے ہوئے پھر سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے جنکو خانزادہ کو گھورتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ارے یار میں نے اسے کچھ نہیں کیا، وہ بس ایک ایڈٹ ویڈیو تھی تیری شادی روکنے کے لیے اور تجھے یہاں تک لانے کے لیے، جنکو خانزادہ نے کندھے اچکاتے چل انداز میں جواب دیتے ہوئے تاہیاں خانزادہ اور مہک چودھری کو حیران کر دیا۔ وہ اس وقت بھی آڈیو کال پر موجود یہ سب سن رہی تھی۔ بکواس بند کر کوکی، مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اصلی ویڈیو اور ایڈٹ ویڈیو میں پہچان نہیں کر سکتا؟ سب سچ بتا، کیوں تو نے اسے اتنے دن تک اپنے پاس رکھا؟ اس سب کے پیچھے تیرا کیا مقصد تھا؟ وہ یہاں سے پیرس گئی تھی، وہاں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے تیرے پاس 10 دن تک رکنا پڑا، اور تجھے اس کے لیے یہ سناہل گپتا کہاں سے مل گئی؟ یہ سب پراپر پلاننگ کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ سرد لہجے میں گڑاتے ہوئے بولتے دونوں کو حیران کر رہا تھا۔ تجھے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ جنکو خانزادہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو نے مجھے ہلکے میں لے لیا ہے چھوٹے ہان، ابھی بھی وقت ہے، سچ بتا دے، ورنہ اگر مجھے سچ کہیں اور سے پتہ چلا تو جانتا ہے مجھے، میں غلطی کی سزا دینے میں اپنے پرائے فراموش کر دیا کرتا ہوں۔ وہ اسے ایک اور مکہ رسید کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دراصل بات یہی سچ ہے وی کہ میں تیری شادی روکنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ اوٹ پٹانگ ویڈیو بنا کر تجھے سینڈ کر دی، اور اس میں میرا ساتھ قدرت نے اور تیری سالی نے بھی خوب دیا ہے۔ میں ان دونوں کو یہاں لانے اور جوزف کو بھی یہاں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لانے جا رہا تھا، اور وہیں فلائٹ میں میری ملاقات سندس سے بھی ہو گئی۔ ہم دونوں نے باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے نمبر دے دیے اور آڈیو کال پر بات کرتے تم دونوں کی شادی بگاڑ کر تجھے یہاں لانے کا پلان سوچنے لگے۔ ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ بیچ میں تمہارے سسر جی کی کال آنے لگی۔ سندس نے مجھے بعد میں بات کرنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد مجھے اسی نمبر سے دوبارہ کال آئی تو میں نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں ہاسپٹل پہنچا تو یہ وہاں پٹیوں اور مشینوں میں جھکڑی بے ہوش پڑی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں تمہارے سسرال والوں کو کیسے یہ خبر دیتا۔ تیرے سسر جی تو یہ خبر سنتے ہی، اور تیری بیوی جنکو خانزادہ اسے من گھڑت کہانی بڑے ڈرامیٹک انداز سے سناتے، ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتا، گو کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ یقین بھی کر رہا ہے کہ نہیں۔ ایکسیڈنٹ؟ تاہیاں خانزادہ اور مہک نے ایک ساتھ چلا کر سوال کیا۔ مہک کی آواز میں نمی اور ڈر واضح تھے۔ ہاں ایکسیڈنٹ، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ سناہل گپتا یہاں موجود تھی، وہ جوزف کی کلاس فیلو بھی ہے۔ جوزف مجھے پریشان دے کر مجھے اس مسئلے کا حل بتا گیا اور اگلے ہی دن سناہل گپتا کو بھی مینشن لے آیا۔
سندس کو بھی میں مینشن لے گیا تھا۔ سندس اس قابل نہیں تھی کہ اس ایونٹ میں جا سکے، اس لیے مجھے تیری اور تیرے سسر کی وجہ سے سناہل گپتا کو اس ایونٹ کے لیے منانا پڑا، اور جانتا ہے اسے کیسے منایا تھا؟ جنکو خانزادہ نے آگے بتاتے کہا، اور تاہیانگ خانزادہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، اسے بھاری رقم دے کر، اور یہاں وہ چند پل رکا تو ان دونوں کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ سندس کا ایکسیڈنٹ کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ اور تیری تصویر دکھا کر؟ جنکو خانزادہ کے اگلے جواب پر اس نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا، اور تجھ سے وہ اگلی بات بتانے کی ہمت جٹا رہا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ کے غصے کا گراف اور بڑھنے لگا۔ دیکھ چھوٹے ہان، میرے ضبط کو مت آزما اور جلدی جلدی بک دے ساری کہانی اپنے منہ سے۔ وہ اب اس کے گریبان کو پکڑتے گھرراتی لرزتی آواز میں بولا تھا، میں نے اسے تیری تصویر دکھا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری شادی اس سے کروا دوں گا۔ اور اس بات پر تاہیانگ خانزادہ نے آنکھیں پوری کھولتے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا؟ دونوں نے ایک ساتھ سوال کیا۔ ہاں نا، تبھی تو مانی تھی کمینی۔ جنکو خانزادہ کندھے اچکاتے ہوئے یوں بول رہا تھا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ کیونکہ تو نے فل پروگرام بنا رکھا ہے مجھ سے مار کھانے کا، وہ گررا کر لال ببو کا چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے بولا تھا، اور اس کے ساتھ نیچے ہی بیٹھتا چلا گیا۔ مار ڈال، لیکن میرے بغیر شادی جیسا ظلم مت کر یار، میں نے تیری شادی کے اتنے خواب سجا رکھے تھے، آخر کو تو میرا اکلوتا بھائی ہے۔ میرے بغیر اور ہماری چھوٹی ہانی کے بغیر تو نے کیسی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ تو کتنا ظالم بن گیا ہے وی، اپنی محبت پانے کے چکروں میں اپنے اکلوتے بھائی اور اکلوتی لاڈلی بہن کو ہی بھول گیا۔ جنکو خانزادہ اب نیچے بیٹھا نم آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور تاہیانگ خانزادہ اور فون پر موجود مہک کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ وہ واقعی میں زیادتی کر رہا تھا اپنی محبت پانے کے جلدی میں اپنوں کے ساتھ۔ سوری کوکی، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولا تو وہ بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کرتے مسکرانے لگا تھا، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی نفرت اور انتقام کی کاٹ بڑی گہری تھی، اور انتقام کی آگ ان سب کو کس طرح جلائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جنکو خانزادہ نے لال انگارہ ہوتی قہر برساتی نظروں سے آریس اور ٹریکسا کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے گہرا مسکرایا۔ تم لوگوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں نا شاید، آج سے ہی؟ تاہیانگ خانزادہ نے متجسس لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں ہو تو رہی ہیں، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جنکو خانزادہ نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا تھا۔ تو ریڈی ہو جا، ہم لوگ رات کو ہی یہاں سے نکلتے ہیں، مجھے جلد واپس پہنچنا ہے اور اپنی مسز ہان کو اپنی پناہوں میں لینا ہے۔ اب کوئی بہانہ کچھ نہیں چلے گا، میں ابھی سب کو کال کرتا ہوں، اور جانے کے لیے ٹینشن نہیں۔ بابا کا پرائیویٹ جیٹ کس دن کام آئے گا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا تھا۔ لیکن اسے تو میں نے واپس بھجوا دیا ہے، میری سیٹ 2 دن بعد کی کنفرم ہو چکی ہے، مجھے ویسے بھی جانا ہے، مورے اور بابا کی برسی آ رہی ہے۔ جنکو خانزادہ کی سرد آواز سنتے تاہیانگ خانزادہ نے مڑ کر دیکھا اور واپس آتے اسے گلے سے لگا گیا۔ ماں باپ کا نہ ہونا بہت تکلیف دہ امر ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں کسی ایک کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جب آپ ٹوٹ کر بکھرنے لگیں تو وہ آپ کو سمیٹ سکے۔ اور جنکو خانزادہ کو ایسے وقت میں صرف ایک ہی ہستی سمیٹ سکتی تھی، اور وہ تھا اس کا بھائی، اس کا جگر۔ لیکن کیا یہ دوستی باقی رہے گی اسی طرح ساری زندگی، یا پھر؟ بیہو، مجھے گھر لے چلو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں اب ایک پل اور نہیں رہنا۔ وہ جب اسے چھوڑ کر چلا گیا تو سندس ابیہا کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی، کیا بات ہے سندس، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اور تم تاہیانگ بھائی کے ساتھ کیوں آئی؟ تم تو پیرس میں تھی تو پھر؟ ابیہا اسے دیکھتے ہوئے حیران اور پریشان ہوتے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے تاہیانگ خانزادہ کو اندر آنے کا بہت کہا، لیکن وہ شام میں چکر لگانے کا کہتے وہاں سے واپس چلا گیا تھا، اور اس وقت وہ اس سے کوئی بھی سوال پوچھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ شارب ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا، اور پھپھو کے گھر یہ باتیں پوچھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو سچ شکر کہ وہ گھر پر نہیں تھی، آج کی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کی، تو وہ لوگ تو وہاں گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ یہاں ہوتی تو پہلے تو تاہیانگ خانزادہ کو یہاں دیکھتے 100 سوال کرتی، اور پھر سندس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر۔ دیکھو سندس، ریلیکس ہو جاؤ، چلو پہلے ہم لوگ میرے گھر چلتے ہیں، وہاں مجھے آرام سے سب بتانا۔
پھپھو لوگ واپس آنے والے ہیں، وہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گی تو 100 سوال کریں گی، اور پھر کیا جواب دیں گے ہم انہیں؟ چلو تم فریش ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں میرے گھر اور وہاں آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے تسلی دیتے سمجھا کر واش روم بھیج چکی تھی۔ وہ واش روم میں داخل ہوتے، دروازہ لاک کرتے، واش بیسن کا نل کھولتے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ شاور آن کرتے، اس کے نیچے کپڑوں سمیت بھیگتے ہوئے روتے چلاتے اپنے سارے وجود کو نوچنے لگی تھی۔ وہ اپنے وجود سے اس ظالم سنکی خان کا ہر لمس کھرچ کھرچ کر مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک آگ تھی جو اسے جلا رہی تھی۔ اس ظالم خانزادے کا لمس ایک آگ کی طرح اس کے وجود کو جلا رہا تھا۔ وہ جل رہی تھی یا راکھ ہو رہی تھی، یا پھر پتھر، یا پھر وہ تہکتا ہوا انگارہ جو سلگتے ہوئے آہستہ آہستہ اب ہر کسی کی زندگی کو جلا کر راکھ کرے گا۔ وہ جانے کتنے ہی لمحے یوں ہی چیختی چلاتی روتی ہوئی خود پر ٹھنڈا پانی ڈالتے اپنے اندر کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں سرخی تھی، گلابی پن تھا جو کاٹ دار تھا۔ سندس گڑیا، تم ٹھیک ہو نا؟ سندس جب کافی دیر تک باہر نہیں نکلی تو ابیہا واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ بجاتے متفکر لہجے میں پوچھنے لگی، جی اپیا ٹھیک ہوں، مجھے کوئی کپڑے پکڑا دیں، یہ گیلے ہو گئے ہیں۔ وہ دروازے کی دستک سنتے سر اٹھا کر تیزی سے آنکھیں صاف کرتے بولی، لہجہ زکام زدہ تھا جو ابیہا کی پریشانی میں اضافہ کر گیا تھا۔ اچھا رکو میں دیتی ہوں۔ وہ یہاں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، نہ ہی کچھ کر سکتی تھی، اسی لیے خود کو سنبھالتے ہوئے اتنا کہتے اپنا ایک سوٹ لیے پھر سے واش روم کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو سندس نے تھوڑا سا کھولتے اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑتے ہوئے دروازے کو پھر سے بند کر دیا۔ لگتا ہے پھپھو لوگ آ گئے ہیں، تم بھی جلدی سے کپڑے چینج کر کے باہر آ جاؤ، اور پلیز خود کو سنبھالو، ہم گھر چل کر سکون سے بات کرتے ہیں، میں دروازہ کھولنے جا رہی ہوں۔ ابیہا اتنا کہتے باہر نکل کر دروازے کی جانب بڑھی۔ سندس نے کپڑے چینج کیے اور لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں تم دونوں کو کبھی نہیں بخشوں گی، تم دونوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے، تم نے جیسے مجھ سے میرے خواب چھینے ہیں اسی طرح میں تم لوگوں سے تمہاری خوشیاں چین سب چھین لوں گی، بس ایک دفعہ مجھے پاکستان پہنچ جانے دو۔ وہ آئینے کے سامنے گراتے ہوئے ایک عزم کے ساتھ بولی تھی۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں اور اندر تک ایک درد اٹھ رہا تھا جو اس کے وجود کو تیزدار خنجر سے چیر گیا تھا۔ اپنے خوابوں کی بلی دینا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے خوابوں، اپنی خواہشات کی بلی دیتے اب کس کس کی آنکھوں سے خواب نوچ کر کھینچنے والی تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جی تو جناب کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، وہ بھی اپنے تاہیانگ خانزادہ اور مہک چودھری کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور پلیز جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کر دیا کریں یار۔ یہ کہانی اور اس کے تمام کردار مکمل طور پر فرضی ہیں، کسی بھی حقیقی شخص، مقام یا واقعے سے ان کی مشابہت محض اتفاق ہوگی۔ مصنفہ کی نیت کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں ہے، یہ صرف میری سوچوں کا عکس ہے، میرے خوابوں کی تصویر ہے۔ اگر کسی سے مشابہت ہو جائے تو یہ محض اتفاق ہوگا۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ، اللہ کی امان میں۔